کبھی آپ نے بادشاہوں کے بستروں کی محلوں میں جو فرنیچر ہوتا تھا اس کی تصویریں دیکھی ہوں؟ بہت بڑا سا بستر ہوتا ہے، ہیوج 4 پوسٹر بیڈ جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کے اوپر چھت سی لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی سجی ہوئی ہوتی ہے، مخمل کی یا ریشم کی یا کسی ایسی چیز کی ہوتی ہے، اور پردے لٹک رہے ہوتے ہیں اس کے سائیڈوں سے، بہت ہی سجی سجائی مسند ہوتی ہے جس طرح سے. تو ایسی مسندیں لگی ہوئی ہوں گی، ایسے چھپر کھٹ لگے ہوئے ہوں گے. اور جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کے جو پردے ہوتے تھے وہ کپڑوں کے نہیں ہوتے تھے بلکہ جواہرات کے ہوتے تھے، موتیوں کی لڑیاں ہوتی تھیں. جیسے دلہا دلہن کی سیج سجائی جاتی ہے تو بعض دفعہ وہ موتیاں لٹکا دیتے ہیں نا، پھولوں کی لڑیاں لگا دیتے ہیں. تو ایسے ان کے چھپر کھٹ ہوگی، ایسے ان کے یہ بستر ہوں گے. اریکہ کی جمع ارائک. متکئون، واو کاف حمزہ مادہ ہے، اسی سے لفظ تکیہ ہم استعمال کرتے ہیں. ریلیکس تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، گپ شپ ہو رہی ہے، بیویاں پاس بیٹھی ہیں، شوہر پاس بیٹھے ہیں، اس لیے کہ محنت کا کام تو ہو چکا، اب تو ریلیکس ہی ریلیکس کرنا ہے، مزے ہی مزے، کھاؤ پیو عیش کرو، عیش ہی عیش. لہم فیہا فاکہۃ، وہاں ان کے لیے ہر قسم کے لذیذ میوے ہوں گے. فاکہہ میووں کو کہتے ہیں، جیسے ڈرائی فروٹس کہیں یا فروٹس کہیں، یا جس کو آج کل ہم اپنی جو ایک ہپ لینگویج میں ہم کہتے ہیں نا سنیکس. آج کل بچوں کو کھانا تو اچھا لگتا نہیں، آپ ان کو سنیکس کھلا دیں، آپ ان کو کرکرے پکڑوا دیں، آپ ان کو چپس پکڑوا دیں ان کے ہاتھ میں، آپ انہیں کوئی اور چیز دے دیں، آپ چاکلیٹ دے دیں، پھر آپ ان کو پاپ کارنز بنا کر دے دیں، وہ کھائے جائیں گے، ہے نا؟ کتنے اچھے لگتے ہیں سنیکس، کتنے اچھے لگتے ہیں. تو یہ فاکہہ کا بہت اچھا ترجمہ ہوگا، سنیکس ہوں گے. اور سنیکس پیٹ بھرنے کے لیے تو کھائے نہیں جاتے، صرف مزے کے لیے کھائے جاتے ہیں. جنتیوں کو بھوک تو لگے گی نہیں، اس لیے کہ بھوک تو خود ایک تکلیف ہے، اور جنت میں تکلیف ہونی ہی نہیں. اپنی خواہش کے لیے کھائیں گے، بس انجوائمنٹ کے لیے کھائیں گے. نہ ان کو نیوٹریشن کی فکر ہوگی، نہ ان کو پروٹین کی فکر ہوگی، نہ ان کو ڈائٹ کی فکر ہوگی، نہ ڈیٹاکس ڈائٹ لینے کی فکر ہوگی. ان کو کوئی ایشو نہیں، کوئی پرابلم نہیں، جو آیا کھاؤ. نہ شوگر کا مسئلہ، نہ کولیسٹرول کا پرابلم، نہ وزن بڑھنا. ویئنگ اسکیل نہیں ہوں گے جنت میں، کتنی اچھی بات ہے. بے فکری کے ساتھ کھائیں گے اور چگیں گے، کوئی فکر نہیں کہ ایک چپس میں اتنی کیلریز، مزہ ہی ختم. کھاتے پھر بھی ہیں، رکتا نہیں ہاتھ، غم بھی کھاتے رہتے ہیں اور چپس بھی کھاتے رہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ، اور اسکیل کو بھی برا بھلا کہتے رہتے ہیں. لیکن وہاں کوئی ایشو نہیں، انجوائمنٹ ہی انجوائمنٹ، بے فکری کے ساتھ کھائیں گے. لہم فیہا فاکہۃ، وہاں ان کے لیے سنیکس ہوں گے، میوے ہوں گے، پھل ہوں گے. وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے ہوگا جو وہ طلب کریں گے. ما یدعون، اس ماں کے اندر سوچیں کیا کچھ پوشیدہ ہے. جو طلب کریں گے، جس چیز کی طلب پیدا ہوگی وہ ان کو دے دیا جائے گا. یسألون کا لفظ نہیں استعمال کیا، جو مانگیں گے نہیں، جس چیز کے اندر طلب آئے گی وہ چیز مہیا کر دی جائے گی. آگے ہم پڑھیں گے لحم طیر، پرندوں کے گوشت حاضر کر دیے جائیں گے. احادیث میں مضمون آتا ہے کہ پرندے ہوں گے، وہ جس پرندے کی طرف دیکھیں گے وہ پرندہ ان کی مرضی کا پکڑ سامنے آ جائے گا. آج ہم جاتے ہیں، پہلے تو سوچتے ہیں چلو کہیں باہر کھانے چلتے ہیں، پھر وہاں گئے تو رش اتنا کہ بیرا ہی نہیں آ چکا تھا، ساری کوفت پیدا ہو گئی. 25 منٹ کے بعد تو وہ بیرا آیا، پھر آپ نے آرڈر دیا، 1 گھنٹے کے بعد کھانا آیا، آپ نے کہا تھا ہمیں شیشلک کھانی ہے، وہ ٹکا لے آیا. اتنی بوریت، اتنی پریشانی انسان کو ہوتی ہے، کچھ نہیں مزہ آیا. جنت میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہوگا بیروں کا. جو آپ کو چاہیے، آپ کی پسند کا آرڈر جو آپ کے دل میں آیا ہوگا وہ حاضر کر دیا جائے گا. نہ اس میں مرچیں تیز ہوں گی، نہ سوس کم ہوگا، کچھ بھی نہیں، جو چاہیے ایگزیکٹلی ویسا. بچے تو کہتے ہیں برگر کھانا تھا ہم کو، یہ کولڈ سلو نہیں کھانا. ہوتا ہے نا، یہ اس کے اندر کھیرا کیوں رکھا ہے انہوں نے، وہ نکال کے ساتھ ایک طرف کر دیتے ہیں. ٹماٹر نہیں اچھا لگا، ایسا کوئی جنت میں ایشو نہیں، ایگزیکٹ آپ کی پسند کا برگر بن کے آ جائے گا. ما یدعون، جو وہ طلب کریں گے وہ دے دیا جائے گا. کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ گزرا جس نے کہ یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے جو طلب کیا مجھ کو مل گیا؟ تو نہ صرف کھانا ایسا ہوگا، رہنا بھی ویسا ہی ہوگا. جو طلب کیا ہوگا ایگزیکٹ ٹیلر میڈ، اپنی پسند کے حساب سے رہنا سہنا.
ایگزیکٹ اپنی پسند کا ٹیلر میڈ اسپاؤس، جوڑا بھی جو کمپینین بھی جو ہوگا یا ہوگی ایگزیکٹ اپنی پسند کی، 19-20 بھی نہیں ہوگا. یہ کون لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کی پسند کو ترجیح دی دنیا میں، اپنی پسند کو پیچھے کیا عارضی طور پہ، فار اے اسمال وائل، فار اے شارٹ وائل. چلو رہنے دو، لیٹ گو آف مائی اون لائکس اینڈ ڈس لائکس. چلو میں یہاں وہی کرتی ہوں جو اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے. تھوڑی دیر کی تو بات ہے، انشاءاللہ تعالی اگر جنت میں چلی گئی تو وہاں میری تمام پسند کی چیزیں مل جائیں گی، میری تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی. دنیا میں تو لوگ روتے ہی رہتے ہیں کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. تو یہ ہوٹل جا کے تو پورا احساس ہوتا ہے اس چیز کا. اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جو میں نے چاہا مجھ کو مل گیا. جنت ہی وہ جگہ ہے، تو کیوں ضائع کریں اپنے آپ کو یہاں پر، کیوں ٹائم ویسٹ کریں. اور یہ ساری نعمتوں کے بعد کیا ہوگا؟ سلام آئے گا، سلامتی. کس کی طرف سے؟ قولم من رب الرحیم، رحیم رب کی طرف سے سلام آئے گا. کتنی عزت افزائی، کتنی عزت افزائی. محسوس تو کریں، اللہ کا پیغام آپ کے نام، اللہ کا پیغام، اللہ کی طرف سے سلامتی. کتنا آنر، کتنی عزت افزائی، کیا خوشی ہوگی اللہ کا یہ پیغام. امیجن کریں آپ بیٹھی ہیں اپنے اریکہ کے اوپر اور آپ کا کمپینین آپ کے ساتھ اور آپ کھا رہی ہیں، اتنے میں ایک لیٹر آتا ہے چھوٹا سا، آپ کہتی ہیں پتہ نہیں کس کا ہے، کھول کے دیکھتی ہیں تو اللہ کی طرف سے پیغام کہ تم مزے کرو، تم خوش رہو. کیا وہ جگہ ہوگی، کیسی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. یہ ہے وہ جگہ جس کے لیے نفس خواہش کریں. نفسوں کو چاہیے کہ ان کے اندر کریونگ آئے جنت کی، لالچ آئے. لالچ کرنا ہے تو جنت کا کرو، اس سے کمتر چیز کا مت لالچ کرنا، اس سے کمتر چیز پہ تم راضی مت ہونا جنت سے کم کے اوپر. تو یہ اللہ کا قول کس کو خوشی دے گا؟ جو دنیا میں اللہ کا قول سنتے تھے ان کو یہ خوشخبری ملے گی. جو دنیا میں اللہ کے کلام کی طرف دوڑا کرتے تھے، اس کو سینوں سے لگاتے تھے اور سینوں میں بساتے تھے اور زندگی میں ان پر عمل کرتے تھے اللہ کے اقوال کے اوپر، اللہ کی بات ان کو بہت پیاری تھی، وہ خوش نصیب ہوں گے جن کو کہ یہ اللہ کی طرف سے سلامتی کی خوشخبری ملے گی. رب الرحیم، جنتیوں سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کو کون پہچاننے والا ہوگا بتائیے. چاروں طرف اللہ کی رحمت ہی رحمت کے مظاہرے دیکھ رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ہم کو یہاں پہنچا دیا، ہم اس قابل نہیں تھے. اپنی خطائیں یاد آئیں گی کہ اللہ نے کتنا کرم کیا، کتنا پردہ رکھا، کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا. تو اللہ کی طرف سے سلامتی کہ اللہ کبھی اب ناراض نہیں ہوگا. یہ جنت کی نعمتیں امتحان کے طور پہ نہیں، آزمائش کے طور پہ نہیں، یا اللہ کی ناراضگی کے اظہار کے طور پہ نعمتیں نہیں. یہ 3 ہی خطرے ہیں نا جو دنیا میں رہتے ہیں انسان کو نعمتوں کو دیکھ کر. لیکن جنت کی نعمتیں اللہ کی مہربانی کا اظہار ہوں گی، اللہ کی خوشی. جتنا زیادہ جنت میں ملے گا اس کا مطلب ہے اللہ اتنا ہی زیادہ راضی ہے. اور بے شمار درجے ہیں جنت کے، بے شمار. ادنا درجے کا جنتی اعلیٰ درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے دنیا والے تاروں کو دیکھتے ہیں. اگر ایمبیشس ہونا ہے تو جنت کے لیے ہو، کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی نہ چھوڑو. یہ تو ہے جنتیوں کا حال. لیکن دوسرا بھی تو ایک اس کا رخ ہوگا، سب تو نہ ہوں گے جنت میں. اس دن کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج تم الگ ہو جاؤ اے مجرموں. کافر نہیں کہا، منافق نہیں کہا، گناہ گار نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، بس مجرم مجرم. آج تم الگ ہو جاؤ. کسی بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ پوری رات وہ یہ آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے نماز میں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں تم آج الگ ہو جاؤ. اسے کسی لائن میں سے کرمنلز کو اسے الگ چھانٹ کے کھڑا کر دیا جاتا ہے نا، کتنی بے عزتی، کتنی انسلٹ اور کتنا خوف کہ اچھا کیا ہوگا. تو اگر ہم سے کہہ دیا گیا انگلی اٹھا کر تم اپنا نام لے کر آئیے ذہن میں،
کہ تم نکلو اس لائن سے، چلو یہاں کھڑے ہو، ذرا تمہاری ابھی خبر لیتے. تو کون سا گناہ جس نے کہ دنیا میں لذت دی تھی وہ یاد رہے گا؟ اس موقع پر جب کسی سے کہہ دیا گیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کون اس وقت سوچے گا کہ چلو اچھا ہوا دنیا میں، چلو نافرمانی کر لی، انجوائے تو کیا تھا، ایٹ لیسٹ وی ہیڈ آر فن، مزہ تو کر لیا. یہ تو کوئی نہیں کہنے والا، کوئی نہیں خوش ہوگا. تو کہا جائے گا اچھا ممتاز ہو جاؤ. دنیا میں تو اتنا شوق تھا نا ڈفرینٹ ہونے کا، ٹو بی ڈفرینٹ، امتیاز حاصل کرنے کا، ڈسٹنگوشڈ پوزیشن لینے کا بڑا شوق تھا، اسٹینڈنگ آؤٹ ان اے کراؤڈ، ہم ڈفرینٹ ہوں. تو آج ان کو بھی ممتاز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تم بھی یو اسٹینڈ آؤٹ ان اے کراؤڈ، یہ کراؤڈ تو جا رہا ہے جنت میں، یو اسٹینڈ آؤٹ آف اٹ، تم باہر نکلو. تم مجرم ہو، تم نہیں جا سکتے جنت میں. کہاں چلے تم سب کے ساتھ؟ ادھر کھڑے ہو. اگر تم جنتیوں کے ساتھ، اچھے اعمال کرنے والوں کے ساتھ تم دنیا میں رہتے تھے، تم نے سوچا کہ تم بھی ان کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے تم چلے جاؤ گے، باسکنگ ان ریفلیکٹڈ گلوری. تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھے، تم نے سوچا کہ ہم بھی چلے جائیں گے ایسی بائی دا وے، ہاتھ ہلاتے ہوئے، عمل سے خالی جنت میں داخل؟ نہیں، نکلو ادھر، کھڑے ہو. یو آر اے کرمنل. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. کتنا شکوہ ہے نا اللہ کی طرف سے، کتنا گلہ ہے نا. ایسا افسوس بھی لگ رہا ہے، افسوس بھی لگ رہا ہے اس میں، اور غصہ بھی ہے. جیسے دنیا میں ہم اپنے بچوں کو کوئی غلط کام کرتے پکڑتے ہیں، بچے فیل ہو جاتے ہیں، جب ماں ڈانٹتی ہے تو دکھ بھی ہوتا ہے، تعصب بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، اور غصہ بھی ہوتا ہے نا. ماں کہتی میں نے نہیں کہا تھا تم سے، تم مت کرو ایسے کام، ماں کہتی ہے نا. تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا یہ ذمہ داری تمہاری نہیں لگائی تھی میں نے اے آدم کے بچوں کہ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا. تمہیں کتنا سمجھایا تھا میں نے، کتنا بتایا تھا قرآن میں. میرے نبیوں نے تم کو بار بار کہا تھا کہ شیطان کے پیچھے مت چلنا، انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے تمہارا. کیوں شیطان کے پیچھے چلتے ہو جب رحمان تم کو بلاتا ہے اپنی طرف؟ کیوں تم نفس کے حوث کے اور حرص کے اور لالچ کے بندے بنتے ہو؟ کیوں اتنے حقیر ذرے جیسے فائدوں کے لیے تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو؟ تم کیوں لوگوں کو راضی کرتے رہ گئے؟ تم کیوں شیطان کی بندگی کرتے رہ گئے؟ وہ تو حکم دیتا ہے بالسوء والفحشاء، برائی کا اور فحش کاموں کا. اللہ کو دشمن بنا بنا کر دکھاتا ہے. تم اللہ سے بدگمان ہو گئے، تم کو اللہ نہ اچھا لگا. کتنا بڑا تمہارا دشمن تھا، تم کو میں نے کتنا منع کیا تھا. کبھی آپ قرآن کھول کے آیات گننا تو شروع کریں جس میں شیطان کے پیچھے چلنے سے ہم کو روکا گیا ہے. اتنا مہربان رب ہمارا، لیکن کمال ہے شیطان کا کہ کیسا بدگمان کیا ہے اس نے ہم کو اللہ سے، کیسا اس نے نیکیوں کو بے ضرر بنا کر دکھایا ہے، کیسا اس آگ کو اور اس سانپ اور بچھوؤں کو اس نے چھپایا ہے، کیا شوگر کوٹ کیا ہے گناہوں کو. کتنے میٹھے، کتنے لذیذ اور کتنے شیریں لگ رہے ہیں. جہنم کی آگ کتنی رنگین، کتنی برائٹ، کتنی اٹریکٹیو، کیسی مسمرائزنگ لگتی ہے لوگوں کو کہ بکٹر دوڑے جاتے ہیں. اللہ نے منع کیا تھا. کتنی پیاری آیت ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. کیا نہیں میں نے منع کیا تھا تمہیں کہ تم مت بننا شیطان کے بندے؟ وہ تمہارا اتنا کھلا دشمن ہے. تم نے تو خود کو بھی حوالے کیا شیطان کے، اپنے بچوں کو بھی حوالے کر دیا. تم کو محبت نہیں تھی اپنے بچوں سے؟ کتنا تم نے ظلم کیا اپنے بچوں کے اوپر، ان کو بھی شیطان کا بندہ بنا دیا. وہ بھی گناہ کرتے تھے اور تم ان کو دیکھ کر ہنستے تھے، اور تم کو کبھی غم نہ پڑا اپنے بچوں کا کہ اللہ ان کا ہوگا کیا. ایسی دنیا بنانے میں مصروف ہوئے کہ ان کو اللہ کا نافرمان بنایا. اب دیکھ لو وہ بھی جا رہے ہیں جہنم میں. بچاؤ ذرا ان کو. دنیا میں تو اتنا پیار تھا کہ ذرا سا ان کو دل دکھنا نہ برداشت کرتے تھے، فجر کو اٹھنا برداشت نہ ہوتا تھا کہ ہائی ڈسٹرب ہوں گے. تو دیکھ لو پھر آج کس دشمن کے حوالے کیا. اور ایسا دشمن جو کھلا دشمن، جس کی دشمنی مبرہن، کیسا بیوقوف بنایا تم کو. اللہ نے تو فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری ہی بندگی کرو.
اللہ کو رب مانو، اللہ کی بات مانو. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. اتنا تم کو سیدھا سمپل راستہ بتایا تھا، تمہاری کتنی رہنمائی کی تھی کہ تم جنت تک پہنچ جاؤ، تمہیں پسند ہی نہ آیا اللہ کا راستہ. تم نے کہا تو بڑا ڈرائی ہے، یہ تو بڑا بور ہے، یہ تو امپریکٹیکل ہے، یہ تو ہمارے لائف سٹائل کے ساتھ کلیش کرتا ہے. اگر ہم نے یہ کیا تمہارے بچوں کے فیوچر کا کیا بنے گا؟ ان کو تو جابز نہیں ملیں گی، ان کی تو شادیاں نہیں ہوں گی، بھوکے مر جائیں گے. تم تو روتے پیٹتے ہی رہ گئے دنیا کو. نظر آنے کے باوجود اور یقین کے باوجود نہ سیدھا راستہ اختیار کیا. یہ ہے نا ٹوٹی کہاں کمن جب کہ 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گیا تھا. مسلمان ہو کر تم نے سیدھا راستہ اختیار نہ کیا. افسوس تمہارے حال پر، افسوس ہے تمہارے حال پر. نظر آ گیا، ایمان لے آئے، اقرار کر لیا، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، اور تم سیدھا راستہ نہ اختیار کر سکے. ھذا صراط مستقیم، ھذا میں دیکھیں قریب کا اشارہ، یہ رہا بالکل پاس ہے، امپاسبل نہیں ہے، ناممکن تھوڑی ہے سیدھے راستے پر چلنا. یہ رہا بالکل قریب، ھذا، یہ رہا ھذا صراط مستقیم. کتنی دور ہے قرآن ہم سے؟ بالکل پاس. جتنا قرآن ہمارے پاس ہے اتنی ہی جنت ہمارے پاس ہے. جتنا آسان اس قرآن کو ہاتھوں میں اٹھانا ہے اتنا ہی آسان ہے جنت میں داخل ہونا، اگر ہم اپنا ذہن بنا لیں. لیکن کیا کیا شیطان نے؟ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا. جبلن کثیرن، بہت بڑے گروہ کو وہ تو لے گیا اپنے ساتھ. افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ بھیجا نہیں تھا تمہارے اندر؟ سوچتے نہیں تھے تم ہم یہ کیا کر رہے ہیں، آج یہ کر رہے ہیں، کل انجام کیا ہوگا؟ ایسے تم نے اللہ کی نافرمانیاں شروع کی اپنی سوشل پوزیشن کی وجہ سے. عقل نہیں آئی تمہارے اندر کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. ایک بڑی جبلت کو لے گیا. جبلن کا لفظ بھی بڑا معنی خیز ہے. فطرت کو پیچھے کیا شیطان نے، جبلت پر کام کیا، اکسایا، انسان کو فطرت سے دور کیا، اینیمل انسٹنکٹس پر لے گیا، اور اینیمل انسٹنکٹس کو، جبلت کو ابھارا، اور جبلت کے تحت عادات کو کر دیا، اور اس نے بالکل جانور بنا دیا انسان کو. بھول ہی گیا انسان کہ میں اشرف المخلوقات ہوں. جانوروں کی طرح کھانا پینا اور پروکریٹ کرنا، بچے پیدا کرنا مقصد سمجھ لیا. یہ بھول ہی گیا کہ میں اشرف المخلوقات ہوں اور میرا کام اپنے رب کی عبادت ہے. یاد بھی نہ رہا، عقلیں ہی ماری گئیں. تم بہت عقل مند سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ ہم اللہ کی بات نہ مان کے بڑے انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تم نے تو بے وقوفی کی، حماقت. افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہ تھی؟ چلو ٹھیک ہے، پچھتاؤ یا نہ پچھتاؤ، آ گیا یہ وقت آج. ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا. ریپیٹڈلی، دوہرا دوہرا کر قرآن میں جہنم کا ذکر آیا ہے. جو جہنمی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم قرآن نہیں پڑھتے، اللہ نے کیوں جہنم کو ذکر کیا؟ کیوں اللہ ڈراتا ہے ہم کو؟ ڈراتا ہے تاکہ تم بچو، وارن کرتا ہے تم کو. تمہارا خون خشک کرنا اللہ کا مقصد نہیں، تم کو بچانا اللہ کا مقصد ہے. ڈرو گے تو بچو گے. جو جہنم سے ڈرے گا وہ بچے گا، جو ڈرتا ہی نہیں وہ کیسے بچے گا؟ اور وعدہ کیا ہے اللہ نے جہنم کا. اللہ نے وعدہ کیا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے، سب کے سب جو بھی شیطان کے پیچھے چلیں گے. تو یہ ہے ھذہ، قریب ہے، یہ بھی بہت دور نہیں جہنم. حدیث میں آتا ہے کہ جنت اور دوزخ انسان کے جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. تمہارا فریم آف مائنڈ کیا ہے؟ تم کس طرف چل رہے ہو؟ ایزیلی ایکسیسیبل ہیں دونوں چیزیں، بہت آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہیں. تم نے یقین نہ کیا قرآن پر، سوچا چلو ایسی باتیں ہیں، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، ہم شیطان کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. جی نہیں، اللہ نے وارن کر دیا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا. اس لوہا، گرو اس کے اندر، بھنو اس کے اندر، تم روسٹ ہوگے اس کے اندر.
داخل ہو جاؤ اس میں، الیوم آج، بما کنتم تکفرون، بوجہ جو تم کفر کرتے رہتے تھے، مسلسل تم نے انکار کیا. تمہیں کتنی کوشش کی سمجھانے کی، تم سمجھ کے ہی نہیں دیتے تھے، ٹالے جاتے تھے نیکیوں کو. کفر آج، ایمان کل. بڑے بڑے ٹائٹلز لگاتے تھے تم نافرمانی پر، مجبوری کے، مظلومی کے، اجازت نہیں، فرصت نہیں، ضرورت نہیں، ہمت نہیں. سارے بہانے جل کے خاک ہو گئے. تمہارا کفر سب سامنے نکل آیا. داخل ہو اس کے اندر تو ضرور لوگ بہانے بنائیں گے، ایکسکیوزز پیش کریں گے. اللہ کو نہیں سننی ایکسکیوزز. الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم تمہارے منہوں پر مہر لگا دیں گے. گناہگاروں کی تو آواز بھی اللہ کو نہیں سننی. سورہ مومنون میں فرمایا اقصوا فیہا ولا تکلمونی، پڑے رہو اس کے اندر، مت بات کرو مجھ سے. منہ پہ اللہ مہر لگا دے گا، مت بولو. اور جھوٹ بولتے ہو نا، دنیا میں اتنی عادت ہو جاتی ہے جھوٹ بولنے کی، جھوٹے بہانے بنانے کی، وہاں بھی یہی کریں گے. اتنا اللہ تعالیٰ کو برا لگے گا. اللہ کہے گا ہم بس مہر لگا رہے ہیں ان کے منہوں کے اوپر، نہ بولیں، آواز بھی نہیں سننی. چڑ ہے بالکل، جیسے نفرت آئے نا، گھن آتی ہے کسی سے، آواز بھی نہیں سننی ہوتی، مت بولو تم. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور گواہی دیں گے ان کے قدم. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو تھے وہ کماتے رہتے. زبانیں تو ان کی بہانے بنائیں گی، ہاتھ پاؤں سچی گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا. تو پتہ چلا کہ دعووں کی اہمیت نہیں ہے کہ ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے عمل کی اہمیت ہے کہ ہم ہاتھ پیروں سے کر کیا رہے ہیں. اس سے پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کمایا اپنے لیے. تو عمل دیکھیں ہم اپنی زبانی دعوے، اپنے آرزویں، اپنے ارمانوں کو ہم کافی نہ سمجھیں کہ چلو خواہش کا اظہار تو کر رہے ہیں، زبان سے قرآن پڑھ تو رہے ہیں، زبان سے پڑھ رہے ہیں اور عمل نہیں ہو رہا، تو ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ اللہ سب پڑھتے تھے، کچھ نہیں عمل کیا، کچھ نہیں مانا انہوں نے. وہی کرتے رہے جو پہلے کرتے تھے، جو قرآن سے پہلے کرتے تھے وہی قرآن کے بعد کر رہے ہیں. تو جو کما رہے ہو اس کی گواہی تمہارے ہاتھ پاؤں دے دیں گے، ہاتھ بولیں گے، پیر بھی گواہی دیں گے. تو صحیح عقیدہ نہیں بچاتا، صرف صحیح عمل بھی نہیں بچاتا، بلکہ یہ تینوں کا کمبینیشن ہے جو بچاتا ہے. عقیدہ صحیح ہو اور علم بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو، تب نجات ہوگی. تو دنیا میں تو اللہ دکھا رہا ہے، لیکن یہ مت سمجھو کہ یہ مہلت دنیا میں بھی تم کو ہمیشہ ملتی رہے گی. تو دنیا کا ذکر ہے کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، مٹا دیں ان کی آنکھیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے ان کو راستہ سجھائی دے گا. نہیں کہ اب تک تو کم از کم ایک ارمان ہے دل کے اندر، سیدھے راستے کو اختیار کرنے کا ایک پہچان ہے کہ ہم سیدھا راستہ پہچانتے ہیں، نیکیوں کی پہچان تو ہے کم از کم. ابھی اگر مسلسل نیکیوں سے اعراض کیا اور عمل نہ کیا، درست عمل، تو کیا پتہ یہ پہچان بھی ختم ہو جائے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہر ہی لگا دے دلوں کے اوپر، دل بھی نہ چاہے نیکی کرنے کا، گناہ برا بھی نہ لگے، بالکل ہی اندھے بہرے ہو جاؤ، سمم بکمن عمیون، تو کچھ نظر نہیں آئے گا سیدھا راستہ ان کو. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں اور نہ پیچھے پلٹ سکیں، سٹنٹڈ گروتھ ہو جائے ان کی. ابھی تو اللہ ان کو بہت کچھ ابھار رہا ہے کہ تم نیکیوں میں ترقی کرو، لیکن جب نیکی کو ڈیلے کرتے ہیں، ہدایت کو قبول کرنے میں ہچر مچر کرتے ہیں، تو اللہ وہ نیکی کی صلاحیت ہی سلب کر لیتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، اسی طرح گائیڈنس ڈیلیڈ از گائیڈنس ڈینائڈ. اگر ہدایت کو قبول نہ کیا تو ہدایت کو لینے سے انکار کیا، ہدایت بھی بڑی غیور ہے، وہ بھی کہیں اور چلی جائے گی، نہیں آئے گی.
جیسے ہو اتنے ہی رہ جاؤ گے، مسخ ہو کے رہ جاؤ گے اپنی جگہ۔ اور جب انسان علم حاصل کرتا رہتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، وہ اس کا علم گلنے سڑنے لگتا ہے، جیسے اسٹیگننٹ پول کے اندر بدبو اٹھنے لگتی ہے، ایسے وہ علم جس پر کہ عمل نہ ہو انسان کی فلاح کے بجائے اس کی بربادی کا سبب بنتا ہے، سڑا دیتا ہے اس کو، بیمار کر دیتا ہے اس کو۔ مسخناہم علی مکانتہم، ہم چاہیں تو ان کو مسخ کر دیں ان کی جگہوں پر، یعنی یہ جسمانی مسخ بھی ہو سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک بستی میں لوگوں کو بندر بنا دیا تھا، کونوا قردۃ خاسئین، تو یہ جسمانی مسخ بھی ہو سکتا ہے۔ اور احادیث میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہوگا جو مسخ کر دیا جائے گا، ان کو بندر اور سور بنا دیا جائے گا، معصیت میں کھلم کھلا وہ حصہ لینے والے ہوں گے، شام کو بالکل ٹھیک ہوں گے، صبح ہوتے ہوتے بندر اور خنزیر ہو چکے ہوں گے۔ یہ بھی اللہ کر سکتا ہے، گناہوں کی سزا نقد ابھی بھی دے سکتا ہے، یا یہ روحانی مسخ بھی ہو سکتا ہے، ذہن ڈسٹارٹ ہو جائیں، روحیں تمہاری مسخ ہو جائیں، ریٹارڈ ہو جائیں، تو پھر تو نہ لوٹ سکو گے نہ پلٹ سکو گے، نہیں پھنس کے رہ جاؤ گے اپنی صورتحال کے اندر جیسے بھی ہوگے۔ فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ دیتے ہیں، کیا ان کو عقل نہیں آتی؟ یعنی دیکھنا ہے تو تم دیکھو کہ آخر بڑھاپا بھی تو آتا ہے نا، فزیکلی جسمانی طور پہ، اس میں بھی تو آخر انسان ایک طرح سے تھوڑا بیچارہ مسخ ہو جاتا ہے، وہ گناہوں کی سزا تو نہیں ہوتی، ایک قدرتی عمل ہے، لیکن ایسے بڑھاپے سے کہ انسان کی بالکل ہی مت ماری جائے، بچہ بن جائے انسان، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں نکمی عمر کو لوٹا دیا جاؤں، جب بچے بن جاتے ہیں بالکل سب جان کر بھی کچھ نہیں جانتے، تو اللہ تو یہ دکھاتا ہے، تو اللہ کے لیے باقی سب کچھ کرنا بھی کون سا مشکل ہے کہ تمہارے گناہوں کی سزا میں اللہ یہ کر دے تمہارے لیے۔ اور تم اگر نہ یقین لاؤ گے قرآن پہ تو تمہارا بھی انجام ہو سکتا ہے کہ پھر ایسا ہی مسخ کی شکل میں ہو جائے۔ اور قرآن پہ اعتراضات کرتے تھے، کوئی کہتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، کوئی کچھ اور، فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا، نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب۔ مقصد کیا ہے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ قرآن شعر نہیں، شعر کے اندر تو مبالغہ ہوتا ہے نا، شعر میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، مبالغہ بھی ہوتا ہے، شاعر جو ہے وہ خود اس معیار کو نہیں پہنچا ہوتا جو اپنے شعروں کے اندر وہ بیان کر رہا ہوتا ہے، اور شاعروں کے آس پاس صاحب کردار لوگ نہیں ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تم دیکھ لو، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ اس پر خود عمل کرتے ہیں، ان کے آس پاس کتنے صاف ستھرے لوگ ہیں، اور کوئی مبالغہ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں اس کلام میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ تو موت سے پہلے تم زندگی کو غنیمت جانو، مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو، فراخی کو تم غنیمت جانو اس سے پہلے کہ غربت آئے، اور جوانی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آئے، وہ عمر آنے والی ہے، اس سے پہلے اس پر عمل کر لو۔ بہت خوبصورت کلام ہے جو اللہ نے نازل فرمایا۔ اس میں ایک واقعہ آتا ہے شاعری کے بارے میں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شعر پڑھا اور وہ الٹا پڑھا، آپ کو شعر اشعار یاد نہیں ہوتے تھے، تو جب آپ نے وہ شعر الٹا پڑھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو لوگوں نے کہا یہ کون سی نرالی بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے نا کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے ان کو شعر نہیں سکھائے، نہ ان کو یہ زیب دیتے ہیں۔ تو حقیقت ہے کہ آپ کو اشعار یاد ہی نہ ہوتے تھے اور نہ آپ اشعار زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ تو فرمائے تو زندہ لوگوں کے لیے
نصیحت ہے. جن کی روحیں زندہ ہیں وہ نصیحت حاصل کر لیں گے، اور جو جن کی روحیں مر چکی ہیں کافر، وہ اس کی قدر نہ کریں گے. اللہ کی بات ان کے اوپر سچ ثابت ہو گئی ہے کہ یہ اس قرآن سے فائدہ نہ اٹھائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.